علامہ راشد الخیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وائس کے لیے ممبر تشریف لے جاتی تو اس قدر آپ کی آواز پر تاثیر ہوتی تھی کہ لوگ ہچکیاں لے لے کر روتے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ وائس کے لیے محراب میں کھڑی ہوتی تو ایک نور آسمان کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا اور 70,000 فرشتے سیدہ کو سلام کے لیے حاضر ہو جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سیدہ صرف 6 ماہ حیات رہیں اور 6 ماہ کے بعد آپ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ وفات سے پہلے آپ نے حضرت علی کو 3 وصیتیں کیں۔ ایک وصیت یہ کی سب سے پہلے کہ میری خطاؤں کو معاف کر دیجیے گا، دوسری وصیت یہ کی کہ میرے جنازے کو پردے میں اٹھائیے گا، اور تیسری وصیت یہ کی کہ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ تو سامعین محترم، یہ جو خواتین کے جنازے پر پردے کا حکم ہے یہ بھی صدقہ ہے اور سنت ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس عمل کا کہ آج خواتین کو با پردہ نماز جنازہ میں لے جایا جاتا ہے۔ سیدہ کائنات پردے کو عورت کو ایک سمجھتی تھی کہ پردہ اور عورت شرم و حیا کا پیکر خود بھی تھیں اور دوسروں کو بھی وہ ایسا ہی دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دفعہ سیدہ کائنات کے ہاتھوں پر چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے تو حضرت علی کے کہنے پر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں اور ایک غلام یا ایک کنیز کے لیے درخواست دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں آپ کو ایک اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں کہ جو دین اور دنیا دونوں میں آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کریں، اور یہ دین کی اور دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ سامعین محترم، آج تمام مرد و عورت نماز کے بعد اس کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ 6 ماہ بعد وصال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ اس کائنات سے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس قدر غم زدہ رہتی تھیں۔ اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا اور آپ کے کان میں کچھ کہا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ پھر دوسری بار کان میں کچھ کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگی۔ وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے پہلے آپ روئیں اور پھر آپ مسکرانے لگیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرے بابا نے مجھے یہ کہا کہ وہ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تو میں رونے لگی، اور جب میرے بابا نے یہ کہا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے آپ ہی آ کر مجھے ملیں گی تو میں مسکرانے لگی۔ تو یہ وہ فضائل اور کمالات ہیں سیدہ کائنات کے کہ احسان عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تمام دنیا کی خواتین کی سردار بتایا۔ اب آخر میں معزز خواتین و حضرات، اب آخر میں اس ساری گفتگو کا جو جائزہ ہے وہ اس طرح نکلتا ہے، آج کی خواتین اپنا محاسبہ خود کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو خود دیکھ سکتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، انہیں کیسے ہونا چاہیے، خواتین کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس کے لیے سیدہ کائنات کی زندگی بہترین رول ماڈل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر میں آپ کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وہ شفقت، محبت اور تربیت شامل ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ خواتین میں آپ کو شمار کیا۔ اور پھر ایک اور آپ کی شخصیت کا جو پہلو ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، اگر ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں تو ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو حسنین کریمین کی تربیت نظر آتی ہے کہ جنہوں نے سچائی اور حق اور صداقت پر رہتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا تو قبول کر لیا، لیکن کسی باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم آپ کو ایز اے بیوی دیکھیں، وائف دیکھیں کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت آپ کی کہ شیر خدا مولا کائنات کے گھر میں آپ کی ساس بھی تھیں،
اور آپ نے اپنے شوہر کی جس طرح خدمت کی، اپنی ساس کی جس طرح خدمت کی کہ آپ کی ساس جو فاطمہ بنت اسد ہیں وہ بہت خوش رہتی تھیں آپ سے۔ پھر بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیٹی اور بڑی خدمت گزار بیٹی، یعنی آپ کی شخصیت کے تینوں پہلو جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ چاہے وہ لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریک حیات امیر المومنین ہو، یا ام الحسنین کے کردار کو دیکھا جائے تو اس یہی نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کو جہیز دیا گیا اس پہ بھی توجہ کی جا سکتی ہے کہ حضور چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے سارے جہاں کی دولت حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سادگی کو معیار بنایا۔ نہ صرف سادگی کو معیار بنایا بلکہ سیدہ کائنات نے اس سادگی پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج کے دولت مند لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے سارے جہان کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تربیت میں یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ تربیت ہے، جو کسی خاندان کو خاندان بناتی ہے، کسی فیملی کو فیملی بناتی ہے۔ فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اور فیملی کو آگے لے کر چلنے کے لیے، نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، بچوں کو بہترین بنانے کے لیے یہی ایک گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خواتین کو سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھرانوں کو بھی اہل بیت کے گھرانے کا نور حاصل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔